السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی گائیڈ آف اسلام اور میں ہوں ماہر محمد راشد۔ آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آخر الزمان ساقی کوثر شافی محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار کی بدسلوکیاں۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا اور آتے ہی اپنی چادر اتار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال دی اور بیچ در بیچ دینے شروع کر دیے۔ آپ کا دم گھٹنے لگا۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا۔ وہ تشریف لائے اور دھکے دے کر اس معلوم کو ہٹایا۔ کفار مکہ نے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں۔ کبھی جسم اطہر پر نجاستیں ڈالتے، صبح سویرے جب آپ یا آپ کے بچے باہر نکلیں تو کوئی کانٹا پاؤں میں چبھ جائے، گالیاں دیں، قتل کے منصوبے بنائے، جسم اطہر کو لہو لہان کیا، قید میں رکھا، آپ کے صحن میں پکتے ہوئے کھانے پر غلاظتیں پھینکتے، آپ کی شان میں اس قدر گستاخیاں کی کہ اللہ کی پناہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ کبھی مجنون کر پکارا اور کبھی جادوگر کہا، کبھی شاعر۔ ابو لہب نے تو ایک مجلس میں یہاں تک کہہ دیا کہ محمد تیرے ہاتھ، نعوذ باللہ من ذالک، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ آپ کا ذکر خیر سنتا تو کہتا اسے چھوڑ دو۔ ایک روز قریش کے ایک اوباش نے سر بدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک مٹی ڈال دی۔ آپ اسی حال میں گھر تشریف لے گئے۔ صاحبزادیوں میں سے ایک آپ کا سر دھو رہی تھی اور اپنے ابا کو اس حالت میں دیکھ کر رو رہی تھی۔ آپ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ رو نہیں میری بیٹی، اللہ تیرے باپ کا حامی ہے۔ ابو لہب کے خبث باطن کا یہ حال تھا کہ جب رسول اللہ کے صاحبزادے حضرت قاسم کے بعد دوسرے صاحبزادے عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا تو یہ اپنے بھتیجے کے غم میں شریک ہونے کے بجائے خوشی خوشی دوڑتا ہوا قریش کے سرداروں کے پاس پہنچا اور ان کو خبر دی کہ لو نعوذ باللہ آج محمد بے نام و نشان ہو گئے۔ نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ابو لہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے بیاہ ہوئی تھیں۔ نبوت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو اس شخص نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا، میرے لیے تم سے ملنا حرام ہے۔ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ چنانچہ دونوں نے طلاق دے دی اور عتیبہ تو گستاخی میں اس قدر آگے بڑھ گیا کہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اس نے کہا کہ میں کا انکار کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر اس نے نبی کی طرف نعوذ باللہ من ذالک، لعنت ہو اس پر، تھوکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدایا اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے۔ اس کے بعد عتیبہ اپنے باپ کے نام کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ دوران سفر میں ایک ایسی جگہ قافلے نے پڑاؤ کیا جہاں مقامی لوگوں نے بتایا کہ راتوں کو درندے آتے ہیں۔ ابو لہب نے اپنے ساتھی اہل قریش سے کہا کہ میرے بیٹے کی حفاظت کا کچھ انتظام کرو کیونکہ مجھے محمد کی بد دعا کا خوف ہے۔ قافلے والوں نے عتیبہ کے گرد ہر طرح اونٹ بٹھا دیے، درمیان میں سامان جمع کیا اور اس پر اس ملعون کو سلا دیا۔ اچانک رات کو ایک شیر آیا اور اونٹوں کے حلقے میں سے گزر کر اس نے عتیبہ کو پھاڑ دیا۔